ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثم وددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا ان پر، اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جتہ بڑھا دیا۔ یعنی پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے شر و فساد کی وجہ سے ان پر کیا مصیبتیں آئیں۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انبیاء کرام کے صدقے میں انعام و اکرام فرمایا، تو فرمایا پھر ہم نے الٹ کر تمہارا حملہ ان پر کر دیا۔ یعنی اے بنی اسرائیل، پھر تمہارے نیک بن جانے کے بعد، تمہارے پرہیزگار بن جانے کے بعد ہم نے تمہیں پہلے کی طرح عزت عطا فرمائی اور تمہیں انعامات دیے، طاقت و قوت عطا فرمائی، تمہیں بادشاہت سے نوازا، تمہیں سرداری جو تم سے کھو چکی تھی وہ دوبارہ تم کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اس طرح کہ پہلے خورش بادشاہ نے تمہاری حمایت کی اور تم کو دوبارہ تمہارے آبائی وطن کے اندر لا کر کے آباد کیا اور غلامی کی ذلت سے تمہیں اس بادشاہ نے چھڑایا، تو زمینوں جاگیروں کا پھر مالک بنایا گیا انہیں، جو ان کے باغات اور کھیتیاں تھیں ان کے اندر اضافہ ہوا، دولت کی فراوانی ہوئی، بے شمار مال و دولت کے خزانے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے، اولاد دی، مال و دولت سے نوازا، اور فرمایا کہ ہم نے تم کو بہت بڑے بڑے خاندانوں اور برادریوں اور لشکروں اور فوجوں کے اندر جو ہے وہ تم کو دیا، اور تم نے پھر یہ سمجھا کہ اب اپنی زندگی میں کچھ ہم لوگ اچھائی کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے، اور جس چیز پر قابو پائیں تباہ کر کے برباد کر دیں۔ یعنی رب نے فرمایا کہ اگر تم بھلا کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اور برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ پہلے جب تم نے گناہ کیا تھا تو تم پر عذاب آیا تھا اور تمہاری عزت، دولت، حکومت سب چلی گئی تھی۔ پھر جب تم سدھر گئے، تم نے اچھا کیا تو اللہ نے پھر تم کو اچھائی سے نوازا، مال و دولت دیا، عزت، حکومت عطا فرمائی۔ تو بتایا گیا کہ نیکی بندہ کرتا ہے تو نیکی کا اچھا صلہ ملتا ہے، اور جب بندہ برا کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو برا دیا جاتا ہے۔ نیکی بندہ کرے تو نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا کہ بندہ اگر ایک بند کمرے کے اندر جس کا کوئی سوراخ نہ ہو، اس بند جگہ کے اندر بیٹھ کر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دے گا، اگرچہ اس نیکی کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور اگر کوئی بندہ چھپ کر کے برائی کرے
کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس گناہ کی نوست اس کے اوپر پڑے گی اور وہ اس گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی مصیبت اور بلا کے اندر گرفتار ہو۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک اعمالیوں کی بنا پر ان کو جو ہے وہ خورش بادشاہ نصیب کیا، اور اس کا دل اسرائیلیوں کی محبت سے پر تھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ان کی برادری کا ایک بادشاہ یعنی حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا، جس نے پے در پہ جہاد کر کے قوم جالوت کو ختم کیا۔ پھر طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی، پھر اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی۔ تو اب ایک کے بعد ایک اچھے اچھے بادشاہ ان کو ملنے لگے۔ کہتے ہیں نا، اگر اچھا کرو گے تو اچھا کیا جائے گا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ بندہ جب بگڑ جاتا ہے تو ان پر جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور بندہ جب نیک بن جاتا ہے، قومیں جب سدھر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جو حاکم اور بادشاہ بناتا ہے وہ بھی اچھے لوگوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم نے حضرت عمر فاروق کی زندگی کو پڑھا، حضرت صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت مولا علی کو پڑھا اور بہت سارے اچھے بادشاہوں کے بارے میں پڑھا، پھر تم بگڑ کیوں گئے؟ تو حجاج بن یوسف تھا تو ظالم، لیکن جواب اس نے بالکل اچھا دیا تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اس دور کے نیک لوگوں کی طرح ہو جاؤ، تب پھر جو ہے وہ میں بھی تمہارے لیے اچھا ہو جاؤں گا۔ وہ اچھے لوگ تھے تو ان کے بادشاہ بھی اچھے تھے، لیکن اب تم جیسے لوگ آ گئے تو پھر تمہارے بادشاہ مجھ جیسے لوگ بنا دیے گئے۔ تو جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان کے اوپر برے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ آج کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، برائیاں کتنی عام ہو چکی ہیں۔ آج آپ نگاہ اٹھا کے آپ دیکھیں، پورے ہندوستانی کا اگر آپ سروے کر لیں تو شراب اتنی کثرت سے پی جا رہی ہے کہ الامان والحفیظ۔ سود کی برائی، سود خوری اتنی بڑھ گئی ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے سود کا جو چنگل ہے وہ پورے معاشرے کو اپنی جو ہے وہ گرفت کے اندر لے چکا ہے۔ سود خوری بالکل عام ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، عیاشی اور جھوٹ وغیرہ، فریب کاری، خیانت، یہ گناہ اتنے عام ہو گئے کہ پورا معاشرہ الا ماشاء اللہ اس کی چپیٹ کے اندر ہے۔ تو اسی کی نوست کی وجہ سے، انہی گناہوں کی نوست کی وجہ سے آج برے برے ظالم قسم کے حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بلائی کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر برا کرو گے تو اپنا برا کرو گے۔ تو بنی اسرائیل نے جب برائی کی تو ان پر ایسا بادشاہ آیا جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر جب وہ سدھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ان کو 4 اچھے اچھے بادشاہ دیے۔ پہلے خورش نام کا نیک دل بادشاہ ان کو ملا، پھر انہی کے برادری کا قبیلے کا بادشاہ حضرت طاؤت ان کو مل گئے، پھر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنائے گئے۔ تو ان کے زمانوں میں بنی اسرائیل بہت نیک بن گئے، بڑے پرہیزگار بن گئے، ایمانداری کا بالکل دور دورہ ہو گیا، اور اس زمانے میں بنی اسرائیل میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے۔ حضرت آصف بن برقیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہتے تھے، اور بلقیس کا تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب لانے کے لیے کہا تھا تو ایک جن نے کہا تھا کہ آپ کی جو یہ آپ کا دربار ہے، یہ دربار جب ختم ہوگا اس سے پہلے میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ بہت بڑا تخت تھا جس کو کوئی آدمی 2-4 آدمی مل کے ہلا بھی نہیں سکتے، لیکن وہ میں لے آؤں گا، اور کئی 100 میل کے فاصلے پہ تھا۔ تو وہیں پر اللہ کے ولی حضرت آصف بن برقیہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا حضور بس پلک جھپکتے ہی لے کر کے آتا ہوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت اٹھا کر کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ تو وہ جب وہ نیک بنے تو ان کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو پیدا کیا۔ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کافی اولیاء کرام ہوئے، اور اس وقت ان کی ایمانی غیرت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد فلسطین کے کسی علاقے میں ایک رومی گورنر اینٹی اوکس چاروم نے قربان گائے موسوی کے مقابل میں جو دیوی دیوتاؤں کا کچھ بنایا، اور وہاں پر اس نے چڑھاوا وغیرہ شروع کیا، بت پرستی کا رواج ڈالا۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان پر بھی وہ قہر و غضب کرنے لگا بادشاہ۔ تو اس وقت لوگوں کی نیکی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک بوڑھا اسرائیلی جب اس نے اس کفریہ حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف
اپنے بلکہ اس نے جو ہے وہ اس راہ کے اندر ہر طرح کی قربانی دینے کا تہیہ کر لیا، اور اس نے اس مرتد اسرائیلی کو قتل کر دیا، اور اس کو حکم دینے والے کمشنر کو بھی اس نے قتل کر دیا. یعنی ایمانی غیرت کا اس وقت یہ حال ہو گیا تھا. اور پھر اپنے 5 بہادر مومن بیٹوں کو لے کر کے وہ پہاڑی میں عبادت و ریاضت کے اندر مشغول ہو گیا. تو اس اچھے دور کے اندر لوگوں کی غیرت ایمانی بھی بہت اچھی تھی. آج آپ دیکھیں جب معاشرہ جب اچھا ہوتا ہے تو اس میں غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، جب معاشرہ بگڑتا ہے تو پھر غیرت جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے. آج آپ دیکھ لیں دین پر اعتراض ہوں، دین کا مذاق بنایا جائے، یا دین پر جو ہے وہ عمل سے لوگ دور ہوتے ہوں، لیکن کسی کی غیرت جو ہے وہ بالکل جوش میں نہیں آتی. لیکن جب زمانے کے لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ذرہ برابر بھی شریعت پہ آنچ آتی ہے تو لوگوں کی غیرت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے. تو اس وقت اچھے لوگ تھے، اچھے بادشاہ تھے، تو اس شخص نے کفریہ بات کا ارتکاب کرنے والے اسرائیلی کو بھی قتل کیا اور اس حکم کو دینے والے کمشنر کو بھی قتل کر دیا. تو یہ اس دور کی اچھائی کی ایک دلیل ہے. تو یہ وہ مبارک زمانہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو جسمانی فضیلت بھی دی، اور طاقت، قوت، عزت، ثروت، دولت، نصرت، خاندانی کثرت، صحت مندی، اولاد، سب کچھ عطا فرمائی. اور اللہ نے ان کو روحانی فضیلت بھی دی، یعنی عبادت کی توفیق دی، شریعت پہ عمل کرنے کا جذبہ دیا، معرفت کی رائیں ان کے لیے آسان کر دی. تو یہ سب ان کے سدھر جانے کے بعد میں ہوا. اب اس کے بعد میں پھر دوبارہ پلٹا کھائے حالات میں. پھر جب بنی اسرائیل جب دولت مند ہو گئے اور پچھلی غربت کا زمانہ بھول گئے تو غرور کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے، بد دیانتی اور خیانت، فسق و فجور، ظلم و جبر اور عبادت میں سستی قائلی پھر بڑھ گئی. پھر دوبارہ بنی اسرائیلی جب پھر بگڑے، پچھلی آیت میں بتایا تھا نا کہ 2 مرتبہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب آئے گا. تو ایک بار تو بگڑ کر کے سدھرے تھے تو صحیح ہو گئے تھے، اب دوبارہ جب بگڑ گئے، جب دوبارہ بگڑ گئے اور اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا. تو اب جب حالات پھر بگڑے تو اللہ نے پھر دوبارہ ان کو عذاب کے اندر پکڑا. تو اسی کا ذکر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. جب دوسری بار کا وعدہ آیا کہ دشمن تمہارا منہ بگاڑ دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تباہ کر کے برباد کر دیں. اب جب دوبارہ وہ بگڑے تو اللہ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑا، اور بخت نصر نامی مجوسی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اور ذلت و خواری سے ان کے چہرے بگڑ گئے. اور اس بادشاہ کے حملے کے اندر ان کی عبادت گاہ بھی تباہ ہو گئی. ہیکل سلیمانی بیت المقدس میں اس کو بھی توڑ پھوڑ دیا گیا. اور جس طرح پہلے زمانوں میں انہوں نے حضرت شایع علیہ السلام کے قتل اور شہید کرنے کی وجہ سے عذاب جھیلا تھا، اب پھر دوبارہ انبیاء کرام کو شہید کرنے کی وجہ سے یہ بھی تباہ کیے گئے اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیا گیا. یہاں پہ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے، جب پہلی بار بگڑے تھے جب بھی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا تھا، جب دوبارہ بگڑ گئے تب پھر ان کی مسجدوں کے اندر وہ بادشاہ گھسا اور ہیکل سلیمانی وغیرہ سب اس نے سب تاراج کر کے رکھ دیا. تو آج بھی جو مسجدوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، عبادت گاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے گناہ، ہماری دین سے دوری اور شریعت سے دوری کا وبال ہے. یہ جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عبادت گاہوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. پھر کسی کافر کی مجال نہیں ہوتی کہ اہل ایمان کی کسی عبادت گاہ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھ سکے. لیکن جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو لوگوں پہ جہاں پہ عذاب آتا ہے وہیں پر ان کی عبادت گاہوں کو بھی کافر تباہ و برباد کرتے ہیں. تو جب وہ بگڑ گئے تو پھر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا اور ان کی عبادت گاہوں کے اندر بھی کافر گھسے. اور بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ لمبے زمانے تک جس نبی نے تبلیغ کی وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. آپ نے 600 سال کی عمر پائی اور زندگی کا اکثر حصہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے اندر گزارا. لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی فرمایا. اب حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ سے بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اسی طرح جو ہے وہ بگاڑ پہ بگاڑ کرتے رہے. تو اللہ نے پھر ان پر بخت نصر کو مسلط کر کے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. تو یہ دوسرا عذاب کا وعدہ تھا جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی
کہ توبہ اور نیکی کی وجہ سے بندوں کو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں، برکتیں، عزتیں عطا فرماتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ فرمایا گیا جب تم سدھر گئے تو دوبارہ تم کو اللہ نے عزت، دولت، مال اور اولاد سے نوازا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نے جب انبیاء کرام کے دامن میں پناہ پکڑی اور توبہ استغفار کرنے لگے تو اللہ کا کرم ان کے اوپر آیا. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دنیا میں جو بھی نیکی اور برائی کا بدلہ کسی نہ کسی شکل کے اندر تو ضرور ملتا ہے. اچھا کرتا ہے بندہ تو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور برا کرتا ہے تو پھر برائی کے اندر اس کو بھی گھسیٹا جاتا ہے. اور ایک بات ابھی جو میں نے بتائی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری مسجدوں، ہماری عبادت گاہوں اور ہماری دینی کتابوں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. ہیکل سلیمانی وغیرہ سب کو اس نے تباہ کیا تھا بادشاہ نے. آج قرآن پاک کی لوگ بے حرمتی کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے اتنے سارے واقعات ان چند سالوں میں ہو گئے ہیں کہ بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. اس طرح قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی. اور ابھی جلدی قرآن پاک کے خلاف جو ہے وہ کئی آوازیں آپ لوگوں نے سنی. تو اس کے اندر ہمارے گناہوں کی سزا جو ہے وہ شامل ہے. جب ہم بگڑیں گے تو پھر ہمارے اوپر جو عذاب آئے گا تو عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس طرح سے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی جائے گی. تو بندہ جب نیک بنتا ہے تو اللہ کی رحمتیں مائل ہوتی ہیں، اور جب برا بن جاتا ہے تو عذاب الہی اسی طرح بندوں پر مسلط ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم اور محبوبان بارگاہ کے صدقے میں العالمین ہمیں نیک، متقی، پرہیزگار، پارسا، عابد و زاہد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر گناہ، ہر برائی، ہر بدی سے مولا ہماری حفاظت فرما. اللہ قرآن مقدس کے نور سے ہمیں پر نور فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.